غوث اعظم کی محبت، غوث اعظم کی الفت، یہ ہر بندہ مومن کے دل میں ہو۔ بڑے بڑے اکابرین کو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے اساتذہ سے لے کر بڑے بڑے اکابرین کو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کم از کم 11 روپے کی فاتحہ ضرور کرتے ہیں غوث اعظم کے نام کی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اور ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اور حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لو صنع عبدین تحابا فی اللہ احدہما فی المشرق والآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما ویقول ھذا الذی احببتہ فی۔ دو آیت مبارکہ اور ایک حدیث۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، دوست، مددگار، قریبی، جس کے لیے قرآن نے کہا الاخلاء، یہ دوست جتنے بھی ہیں کل میدان محشر ہوگا ساری دوستیاں چھوٹ جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، ایک دوسرے کے رشتے باقی نہ رکھے جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دوست چھوٹیں گے ہی نہیں بلکہ دشمن ہو جائیں گے۔ جن کی دوستی دنیا میں ہم نے رکھی ہے، قرآن کہتا ہے الاخلاء، یہ ساری دوستیاں کل میدان محشر ان کا رشتہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ یہ سارے دشمن ہو جائیں گے۔ بڑا بالکل پہلو پلٹ کے کہ جو دوستی ہے وہ دشمنی میں بدل جائے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، پھر وہاں دوستی کس سے ہوگی؟ کہا دوست تو وہی رہیں گے الا المتقین، جو پرہیزگار لوگ ہیں، متقین ہی جو ہے دوست رہیں گے۔ اور متقین کون ہے؟ قرآن نے دوسرے مقام پر کہا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست اصل میں متقی ہیں۔ دو آیتیں کئی ہیں، ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم شان یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ یہ آیت ہے۔ میدان محشر میں کیفیت کیا ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ، کہا کہ ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا، و امہ و ابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، و صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم شان یغنی، ہر شخص ان کے معاملات میں اپنی ایک حیثیت رکھے گا جو دوسرے سے پریشان رہے گا۔ میدان محشر کی یہ کیفیت، اور میدان محشر میں دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، اور میدان محشر میں جو دوستی کام آئے گی وہ متقین کی کام آئے گی، پرہیزگاروں کی کام آئے گی۔ ان تینوں آیتوں کے مجموعے میں ایک ہی بات آج ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہماری جتنی بھی دوستی ہے اگر وہ دنیا کے لیے ہے تو یہ دنیا ہی کے لیے نفع دے گی، لیکن اس کے بعد بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے آخرت کا، اس میں کون سی دوستی کام آئے گی اس پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ وہاں جو ہمیں کام آنا ہے۔ یہ دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی۔ ہم نے ایسے افراد کو بھی دیکھے ہیں جو اپنی زندگی میں مخصوص دائرۂ عمل کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کاروبار کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اپنی اولاد کو دیکھنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، بس ختم۔ زیادہ رشتہ داریاں نہیں نبھاتے، زیادہ دوستی نہیں رکھتے، انہیں پتہ تک نہیں چلتا کہ میرے پڑوس میں کون ہے، آس پاس کون ہے، میرے دوست کتنوں نے زندگیوں کے دائرۂ عمل کو اتنا بنا لیا ہے۔ وہ لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی بھی دوستیاں نہیں ہیں کسی سے، لیکن اگر دوستیاں ہوتی تو وہ دنیا ہی کے لیے ہوتی۔ کوئی میرا قریبی دوست ہے، کوئی میرا دور کا دوست ہے، کوئی درمیانی دوست ہے۔ یہ دوستیاں یہ دنیا ہی تک کے لیے نفع ہوتی کہ ہر برے اچھے موقع پہ دوست کام آتا ہے، اس اعتبار سے گزرتی ہے، لیکن دنیا کے دوستی کے لیے، دنیا کے نفع کے لیے ہم نے جتنی دوستیاں بنائی ہیں ایک دوستی کا حصہ ہم وہ بھی رکھیں جو آخرت کے لیے۔ وہ آخرت کی دوستی کیا ہے، وہ کیا فائدہ دینے والی ہے؟ کہا کہ جب سارے لوگ آپ کے دوست دشمن بن جائیں گے تو وہی دوست کام آنے والے ہیں جن کو آپ نے بنایا ہے۔ وہ دوست کیا ہے؟ وہ دوست ہے اللہ والوں سے محبت، یہ دوستی ہے۔ حالانکہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دوست کا، وہ ہم نے سنا تھا، ہمارے کبھی گلبرگہ میں کہتے ہیں کہ جب کبھی فقیر آتے تھے تو محب سبانی کی دو چرا ہو دن، یہ بولتے تھے۔ یہ بڑا مجھے خلل لگتا تھا کہ یہ دو چرا ہو دن کیا ہے؟ تو پھر کسی نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ لفظ ایسا تھا، محبوب سبحانی دوست تیرا ہو دین، یہ لفظ تھا، کثرت استعمال سے یہ دو چرا ہو دین ہو گیا۔ یہ تو دوست تیرا ہو دین کا نعرہ لگایا جاتا تھا، یعنی ان اللہ والوں نے دین کو دوست رکھا اور ہم نے ان کو دوست رکھا۔ تو جب دین سے دوستی ہوگی اور دین والوں سے دوستی ہوگی کل میدان محشر یہ کام آئیں گے۔ تو محبوب سبحانی
11ویں شریف کا موقع ہے، کل کو 11 ربیع الثانی پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ۔ خوش عقیدہ مسلمانوں کے درمیان آج کی تاریخ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ نیاز کرتے ہیں، نذر پیش کرتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سید الاولیاء غوث اعظم کو کہا گیا، نام پڑا غوث، خواجہ بندہ نواز، غریب نواز، غوث اعظم ٹائٹل ہیں۔ ان صفات کے ذریعے سے آپ کو پہچانا گیا، لوگوں نے تعارف کرایا، مددگار ہونے کی حیثیت سے تعارف کرایا۔ مددگار دنیا کے اعتبار سے ہونے پر اس کو بھی یاد رکھا جاتا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے مدد کرنے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کہ جس نے دین کی نام پر مدد کی۔ قرآن پاک نے جو دین کے نام پر مدد کی ہے ان کے نام دیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا تھا، قرآن نے ان کو انصار اللہ کہا۔ انصار اللہ کا لفظ آج کے لوگ اگر قرآن و حدیث کو جو پڑھنے کا معیار رکھتے ہیں اس اعتبار سے یہ شرک ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس میں ترجمہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے مددگار، اللہ کو کون مدد کرے گا صاحب، لیکن وہاں مانا ہے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اس احادیث میں آیا ہے انصاری صحابی کا نام آیا، حالانکہ ان کے اپنے الگ نام تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نیکی اتنی پسند فرمائی کہ اللہ کے رسول نے اس نیکی کے نام کے ساتھ ہی ان کا نام منسوب کر دیا، انصاری صحابی۔ نام اپنا الگ تھا لیکن اس نیکی کے نام سے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نیکی کرے تو نیکی کے نام سے جانا جائے۔ صرف ایک نیکی حاجی کی، کچھ حج سے جانی جاتی ہے۔ نمازی کو نمازی کے نام سے نہیں پکارتے، زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ والے سے نام سے نہیں پکارتے، روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھنے والے کے نام سے نہیں پکارتے، لیکن ایک حج ایک ایسی عبادت کہ اس نیکی کو حاجی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، حج کرنے والے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نیکی کے نام سے ہی منسوب کر دیا جاتا ہے بندے کو، اس میں ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی مدد میں رہنا۔ یہ اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدگی ہے کہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انصار اللہ دیا، اور حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو انصاری کہا، انصاری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حضور لاڈلے مشائخ شیخ علاء الدین جو علن شریف میں ہیں انصاری ہیں، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے مانے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میزبان رہے مدینہ شریف میں، کہ حضور کے گھر، حضور ان کے گھر تشریف آوری کی فرمائی آپ نے، تو انصاری کے نام سے منسوخ کیے گئے۔ آپ دیکھیں تو یہ نیکیوں کا تعلق ہے، تو اللہ والے نیکیوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو جو نیکی ان کی زیادہ متعارف ہوئی اس نام سے منسوخ کیے گئے۔ خواجہ غریب نواز غربہ پرور فرمایا، غربہ پروری فرمایا کرتے، بندہ نواز بندہ نوازی فرمایا کرتے، غوث اعظم بڑی مدد اور نصرت فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے غوث اعظم کے نام سے منسوخ کر دیے گئے۔ نام ہے عبد القادر، محی الدین لقب ہے، دین کی کو زندہ فرمایا، حقیقی دین کو زندہ فرمایا۔ تو محی الدین لقب، جیلان بغداد کی سرزمین پر آپ کا مزار مبارک، اور جیلان میں پیدا ہوئے، اور یہ قریب 400 ہجری کے موقع کے واقعات ہیں، آج سے قریب 1000 سال پہلے۔ لیکن غوث اعظم کی عقیدت و محبت دن بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس میں بڑھنے کے سبب کئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سبب سب سے اہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے رکھا ہے، کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق اور مغرب کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور ارشاد فرماتے لو سن عبدین تحابا فی اللہ احدہما فی المشرق والآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما، کہا کہ دو بندے ہیں جو اللہ کے معاملے میں محبت رکھتے ہیں، ان میں ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، لجمع اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو جمع فرما دیتا ہے۔ وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي أَحْبَبْتُهُ فِيَّ، اس نام کے ساتھ جمع فرما دیتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے تم اس سے محبت کرو، جمع فرما دیتا ہے۔ میری تقریر کے ذریعے سے، میری نیاز کرنے کے ذریعے سے غوث اعظم کی محبت نہیں ہے، اللہ نے دل میں محبت ڈال دی ہے۔ میں 11ویں کر کے کھلاتا رہوں تو اس سے غوث اعظم کی محبت نہیں ہے، اللہ نے یہ محبت ڈال دی ہے۔ اس لیے محبت ڈال دی ہے کہ وہ اللہ سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ وہ جب اللہ سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ نتیجتاً یہ ذکر فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہم تمہاری محبت ڈال دیں گے۔
اس ضابطے کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ قرآن نے ایک مقام پر کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ انہوں نے اتنا ذکر کیا کہ آج چرچے ہی چرچے ہیں، ہر 11ویں کے موقع سے غوث اعظم کا چرچا ہے۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ہم اور آپ بھی بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ میرے بڑے چرچے ہوں، لیکن الگ بات ہے کہ آج فیس بک واٹس ایپ پہ چرچے کے قائل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو چرچا فرماتا ہے قیامت تک لوگوں کے دلوں میں، جس میں ان سبسکرائب نہیں ہے، ایک مرتبہ سبسکرائب کر لیتا ہے تو پھر ہمیشہ رہتا ہے۔ آج کی تو یہ ہے کہ کبھی سبسکرائب کر لیے کبھی ان سبسکرائب کر لیے، کہ بھائی پسند نہیں آیا، دوسری تقریر پسند نہیں آئی، ان سبسکرائب کر لیا۔ لیکن جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے تو پھر وہ ان سبسکرائب نہیں ہوتے، وہ چلتے ہی رہتے ہیں اور بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے۔ دین سے محبت، دین والوں سے محبت، یہ سبب ہوتی ہے ہمارے نام، ہماری زندگیوں کے چرچے کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ اب یہ زبانی عقیدت کی نہیں حقیقت کی ہے، کیونکہ کچھ باتیں عقیدت کی ہوتی ہیں جو اپنے گھر والوں کو بیان کریں تو فوراً سن لیتے ہیں، لیکن میں عقیدت سے ہٹ کر تھوڑی حقیقت کی بھی بات یہ کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علم و فضل غوث اعظم کو عطا فرمایا، بہت کم اولیاء کرام بلکہ اہل علم اہل تقویٰ نے کہا سردار الاولیاء ہیں آپ، بعد والے آنے والے پوری امت کے لیے جتنے بھی ہیں سب کے ولیوں کی سرداری آپ پر رکھی ہوئی۔ ولایت کسی کو اگر ملتی ہے تو غوث اعظم کے صدقے طفیل ملتی ہے، کہ ولایت اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صدقے عطا کرتا ہے، یہ مقام و رتبہ عطا فرمایا۔ اب ولایت کیا ہے، ولی کیا ہے، ایک خود اپنی ایک گفتگو ہے کہ ولایت کہتے کس کو ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں نیکوکاروں کی جو ترتیب ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، کوئی تہجد گزار ہے، کوئی روزے پابندی سے ادا کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ اپنی پابندی سے ادا کرتا ہے، زیادہ نیکوکار ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی محدث ہے، کسی بڑے ادارے کو قائم کیا ہوا ہے، بڑے ادارے کو چلاتا ہے، یہ بڑا نیکوکار ہے۔ لیکن ولایت ان سب سے ہٹ کر بہت بڑی شے ہے۔ اس ولایت کے مقام اور رتبے کو سمجھنے کے لیے علمی معیار بھی چاہیے کہ میں سمجھا سکوں کہ ولایت ہوتی کیا ہے۔ ولایت کا ایک معنی اگر سمجھنا ہو تو وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب جس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے وہ بدرجہ ولایت پر ہو جاتا ہے، اور یہ قرب حاصل کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں، جس میں سے ایک کسب ہے اور ایک اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اپنا فضل عطا فرمائے تو بغیر محنت کے کسی کو اپنا قرب عطا کرے، اور اگر قرب بندہ پانا چاہے تو قرب پانے کے لیے محنت بھی کر سکتا ہے، وہ ہے عبادت و ریاضت جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے لے کر آپ کی آخر زندگی تک ایسے انمول نقوش ہیں آپ کی حیات و خدمات کے، تعلیم ہو، تربیت ہو، علم ہو، ہنر ہو، تقویٰ ہو، طہارت ہو، نسب ہو، حسب ہو، گفتگو ہو، کردار ہو، نشست ہو، برخاست ہو، معاملات کو نبھانا ہو، ساری اشیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی مکمل تصویر آپ کو بنایا، حضور کی سیرت کا مکمل آئینہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے وارفتگی، وہ زندگی میں اس معاشرت میں رہ کر جو گزارے، یہ اصل میں ولایت کا وہ کمال ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بھئی کنارہ کش ہو کے جنگل میں زندگی گزارے، برائیوں سے بچے، نیکیوں کو اپنا لے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن معاشرت میں رہ کر، اپنی سوسائٹی میں رہ کر برائیوں سے بچنا، نیکیوں کو اپنا لینا، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ ان کے لیے زندگیوں میں آسان فرما دیتا ہے۔ جب کوئی اللہ سے محبت کے لیے طے کر لیتا ہے تو اللہ ان کے لیے آسان فرما دیتا ہے، اور انہیں بڑے اختیارات عطا فرماتا ہے۔ اختیارات کیا کیا عطا فرماتا ہے کہ عام انسانوں کے درمیان وہ طاقت اور قدرت نہیں ہوتی ہے جو اللہ والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ شاید بہت سارے لوگ قبول کرنے سے انکار کریں گے کہ بھئی اس کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے ان واقعات کو ذکر کیا جاتا تھا، جن لوگوں نے دیکھا، سمجھا، سنا، انہوں نے یقین کر لیا۔ آج لوگ دیکھنے کے عادی زیادہ ہوئے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہی زیادہ قبول ہوتا ہے، اسی لیے آج ولایت کی ان درجات سے وہ کیفیتیں دکھنے کو نہیں آ رہی، تو بہت سارے لوگ انکار کر رہے ہیں کہ بھئی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ بیکار کی باتیں جھوٹی کرامتوں کے نام سے مشہور کر دیے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے اور دیکھتے ہیں وہ اثرات کو قبول کرتے ہیں، تو وہ یقین بھی کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ اور میرا بھی یقین ہے کہ میں ان اولیاء کرام کے فضل و کمال اور قدرت و اختیار کو بھی تسلیم کرتا ہوں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ وہ علم لدنی رکھتے ہیں، وہ علم باطن رکھتے ہیں، وہ ایسا علم رکھتے ہیں جس کے ظاہر تک ہماری، جس کے اصل تک ہماری اصل نظر نہیں پہنچتی ہے۔ آپ ان واقعات کو ضرور سنیں جن واقعات کی گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے،
اور اللہ والوں نے ان کو لکھا بھی ہے اور اپنا اطمینان ظاہر کیا ہے۔ وہ اطمینان یوں طور پر ظاہر کر کے بیان کیے کہ اللہ والوں کو جو قدرت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ان کی قدرت اور ان کی زندگی سے اللہ نے دین کو روشنی عطا فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ ہیں، بڑا نام ہے اہل اللہ میں آپ کا، مستند، بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی۔ آپ کو طبیعت خراب ہوئی، طبیعت خراب ہونے کے بعد جو حکیم نے آپ کا بول، پیشاب، قارورہ، پیشاب طلب کیا کہ آپ کی بیماری کی جانچ ہو، تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشاب یعنی بول، قارورہ کو اس حکیم نے دیکھا۔ حکیم غیر مسلم تھا، دیکھا اس نے، تو دیکھنے کے بعد بیماری کی تشخیص کیا کرتا، اس نے اس کو پیشاب مبارک کو جانچ کرنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا، کہا کہ میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ۔ ان کے پیشاب میں میں نے دیکھا کہ عشق الہی سے اتنا تپا ہوا ہے کہ عشق الہی کی پوری کیفیت ان کے پیشاب سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے دل اور جگر کو عشق الہی میں بالکل جلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ کیفیت دیکھیے، یہ اب لفظ ہے خالی، میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، تفصیل نہیں بیان کر سکتا کہ وہ مقام کون سا ہوتا ہے کہ آدمی، یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اونٹ اونٹ کے اپنا دل گردہ جلا لیتا ہے، اتنا اونٹتا ہے کہ وہ دل جو گردہ جلا لیتا ہے، اور دوسرے لوگ آ کہتے ہیں اتنا ٹینشن مت لے، طبیعت خراب ہو جائے گی تیری، اور وہاں ہے عشق الہی میں دل گردہ ایک کر دیا گیا۔ تو اس کیفیت سے اور نظر اور علم کی وسعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین کو اتنی عطا فرماتا ہے کہ جو ظاہر بھی نگاہیں نہیں دیکھ پاتی وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس سے میں تو کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہیں آنکھیں دیکھے بغیر ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ انکار کر سکتے ہیں، لیکن میں تو اپنے بزرگوں کے اقوال ہی پر ایمان رکھتا ہوں کہ انہوں نے سچ کہا ہے ان واقعات کی بنیاد پر۔ میرے امام اہل سنت نے کئی واقعات ایسے بیان کی۔ ایک واقعہ یہ ذکر کیا کہ ایک فقیر آیا ایک دکان پر، اس نے 1 روپیہ طلب کیا، کہا کہ 1 روپیہ دے دو۔ دکاندار نے کہا کہ جائیں آپ آگے بڑھیں، میں نہیں دیتا۔ تو فقیر نے کہا کہ دکان 1 روپیہ دے دو ورنہ تمہاری دکان الٹ دوں گا، تمہاری دکان کو پلٹ دوں گا۔ اور اس کو غصہ آیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 1 روپیہ نہ دیں تو دکان پلٹ دے گا؟ کہا نہیں دیتا جا۔ بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد وہیں پر ایک بزرگ وہ بھی تھے جو کشف جانتے تھے، انہوں نے اس فقیر کو دیکھا تو کیفیت یہ تھی کہ اس کی زبان سے جو لفظ نکل رہے تھے وہ کھڑا ہی، اور وہ اصرار پر ہے کہ 1 روپیہ دے دے۔ اس کشف کے ذریعے سے ان بزرگ نے کہا دکاندار سے کہ 1 روپیہ دے دو ورنہ حقیقت میں تمہاری دکان الٹ جائے گی۔ کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ دکان الٹ جائے گی؟ کہا کہ میں نے اس کو دیکھا، اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس کے پیر کو دیکھا، اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے پیر کو دیکھا، اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے پیر کو دیکھا وہ بڑا اسٹرانگ ہے اور وہ کھڑا ہے کہ جیسے ہی یہ بولے گا دکان الٹ دی جائے گی۔ اب یہ واقعہ ذکر کیا، کہا کہ ایسے کشف و کرامات ہوا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پہ سائل نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہوئی، کیا اولیاء کرام 1 روپیہ نہ دینے پر جو ہے زیادتی کرنے کے لیے کھڑے ہیں، دکان الٹ دیں گے؟ یہ کیا زیادتی ہے؟ کہا کہ نہیں، ہمارا علم ہمیشہ ظاہر کو دیکھتا ہے، علم باطن یہ ہے کہ حقیقت میں اسی وقت اللہ والے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ ان کا حق ہوتا ہے، ہماری نظر اس پر نہیں ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک فقیر مسکین شخص تھا، بالکل مفلس شخص تھا، اور مفلس شخص اللہ کی بارگاہ میں رزق حلال طلب کر رہا ہے۔ رات کے موقع سے تاریکی میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں رزق طلب کرتا ہے کہ مولا مجھے رزق حلال عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ اسی رات کے موقع سے اس کے گھر ایک گائے آئی تو اس نے سمجھا کہ اللہ نے دعا قبول کر لی، گائے کو پٹکا، ذبح کیا، گوشت بنایا، کھا لیا۔ صبح کو گائے کے مالک کو اطلاع ہوئی کہ میری گائے یہاں آئی تھی، اس نے کاٹ لیا، کھا لیا۔ وہ دعویٰ کیا کہ میری گائے کا اب جرمانہ ادا کرو۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے یہ میرے حصے میں آ گیا، میں نے اس کو کھا لیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے کے گئے اور اپنا مقدمہ رکھا کہ اس نے میری گائے کا ذبح کر لیا، کھا لیا، اور مجھے پیسہ نہیں دیتا، اس کا جرمانہ نہیں دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ مفلس سے غریب ہے بیچارہ، چھوڑ دو، تمہاری بہت ساری جائیدادیں ہیں، یہ جاتا ہے تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ کہا نہیں، مجھے میرا حق چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا چھوڑ دو، تم کیا فرق پڑتا ہے، تمہاری زندگی میں اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا. تو نہیں، اب وہ مزید ہوا، کہا کہ نہیں مجھے تو چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، حق چاہیے میرا، میں حق لیے بغیر نہیں جاؤں گا اور آپ کو انصاف کرنا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا انصاف کی اگر بات ہے تو ساری تیری جائیداد اسی کی ہے، تو بھی اسی کا ہے، تو اس کا غلام ہے. بھڑک گیا بندہ، یہ کیا بات ہوئی کہ ایک گائے لینے آیا تھا یہ اور پوری جائیداد ان کے نام ہو رہی ہے، پوری ملکیت ان کے نام ہو رہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تجھے انصاف چاہیے، چل میرے ساتھ. حضرت داؤد علیہ السلام گئے ایک درخت کے پاس. درخت کے پاس جانے کے بعد ایک بندے سے کہا کہ اس درخت کے نیچے کھودو. کھودا گیا، ایک بندے کی لاش تھی وہاں. اس لاش کے پاس ایک چاقو پڑا ہوا تھا اور ایک نام بھی تھا. کہا اس کو جانتے ہو؟ اب مکرنے لگا میں نہیں جانتا، کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے. کہا چاقو ہے، اس آدمی کا قتل کیا گیا ہے اور یہ آدمی تمہارا مالک تھا، اس کے پاس اپنی جائیداد تھی، تو غریب تھا، غلام تھا ان کے ہاتھ پر، اور تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے، اپنے مالک کو قتل کر کے اسی درخت کے نیچے دفنا دیا اور اس کی جائیداد پر قبضہ کر بیٹھا ہوا ہے، تو حقیقت میں اس کا غلام تھا. اب اس کے بعد درخت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تم گواہی دو. درخت بول پڑا، کہا کہ فلاں تاریخ کو فلاں موقع سے اس نے مجھے یہاں مارا تھا اور اس کو قتل کیا تھا اور چاقو بھی یہیں دفنا کے چلا گیا تھا، میں اس کا گواہ ہوں. گواہی دی. پھر گواہی دینے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا انصاف چاہتا تھا، اب انصاف یہ ہے ناحق قتل کے بدلے تجھے قتل کیا جائے گا اور غریب مفلس کی ملکیت اس کے حوالے کر دی جائے گی. یہ ایک ایسا علم ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ والوں کا عطا فرماتا ہے. سورہ آپ 16ویں پارے کی ابتدائی آیتیں پڑھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لمحہ یہ محسوس ہوا کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا میں ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کی طرف رہنمائی فرمائی. اس واقعے کو پڑھنے بڑا طویل ہے، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ علم کی کئی کیفیتیں ہیں، کئی مدارج ہیں، کئی درجہ بندی ہے. تو جن کا علم کم ہوتا ہے وہ بڑے علم کو کبھی ناپ تول نہیں سکتا، اور جب بڑے علم کو ناپ تول نہیں سکتا تو وہ انکار کر بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ سب باتیں بناوٹی ہیں اور یہ سب صورتیں جو ہیں بالکل بے معنی رکھتی ہیں، وہ ایسی. اور اولیاء کرام کے اقوال کا بھی وہ منحرف ہو جاتا ہے. حضرت شیخ باہول ملت والدین نقشبندی علیہ رحمہ، جو سلسلہ نقشبندی کے بانی، حضرت نقشبند علیہ رحمہ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ والوں کو جو قدرت و کمال دیتا ہے، ان کی نظر جو وسعت علم عطا فرماتا ہے، وہ اس کیفیت پہ کہ وہ پوری دنیا کو بلکہ پورے عالم کو اپنے انگلی کے ناخن میں دیکھا کرتے ہیں. یہ کہا. اور وہ مرد قلندر ہی نہیں، جو پوری دنیا کو اپنے ناخن میں نہ دیکھ سکے وہ مرد قلندر نہیں. اسی لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری روئے کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. یہ جب پہلے بیان کیے جاتے تھے لوگوں کے پاس انکار کی گنجائش بھی ہوتی تھی، یہ بہت بڑے بڑے دعوے ہو گئے. جب ریلائنس والے نے کہا کہ کر لو دنیا مٹھی میں تو سب لوگوں نے تسلیم کر لیا. ایک موبائل کے ذریعے سے کہا کر لو دنیا مٹھی میں، مٹھی کا لفظ استعمال کیا تو سب نے قبول کیا، اس ایڈورٹائز کو قبول بھی کر لیا، لے بھی لیا، اور کہا کہ اس موبائل میں بڑی فیسلٹی ہے، انٹرنیٹ وغیرہ ساری چیزیں ہیں اور پوری دنیا کی ہر شے اس میں دیکھ سکتے ہیں، لائیو دیکھ سکتے ہیں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یار اس پر ایمان لے آتے ہو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر ایمان لانے میں بڑا شک ہوتا ہے. بات وہی ہے اپنائیت اور غیریت کی. جس نے اپنا مانا انہوں نے ہر شے کو بھی مانا، اور جنہوں نے اپنا ہی نہیں مانا تو وہ مانیں گے پھر کیا. لیکن میں اس موقع سے کہتا ہوں غوث اعظم کی محبت، غوث اعظم کی الفت یہ ہر بندہ مومن کے دل میں ہو. بڑے بڑے اکابرین کو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے اساتذہ سے لے کر بڑے بڑے اکابرین کو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کم از کم 11 روپے کی فاتحہ ضرور کرتے ہیں غوث اعظم کے نام کی. اب یہ بات سوچنے کی میں تھوڑا وقت اور لوں گا آپ کا کہ بھئی ہمارے ان کو ایصال ثواب کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ ہمیں فائدہ ہوگا. وہ تو اگر اللہ والے ہیں تو ان کی تو بخشش ہونی والی ہے، ہم کر کے کیا. یہ اعتراض بہت سارے لوگوں نے بہت مقامات پر کیا ہے. انبیاء کرام کو علیہ السلام کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ علیہ السلام ان کے اوپر سلامتی بھیجو، ان پر درود بھیجو. جب وہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بزرگیت رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں، تو پھر اور مزید کی ضرورت کیا ہے؟ غوث اعظم تو ہیں، اب انہی کے نام سے نیاز کی جا رہی ہے، انہی کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے.
ایصال ثواب میں اللہ کے یہاں یہ قاعدہ ہے کہ جو بندہ جس کے فائدے کے لیے نیکی کرتا ہے اللہ اس کو بھی اس کا فائدہ دیتا ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اس میں یہ دنیاوی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم نے پراپرٹی کسی کے نام کی کر دی تو ہم اس کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ تم نیکی کرو اس کا اجر۔ آپ بتاؤ مسجدیں کیوں بناتے ہیں لوگ؟ اس کو نماز پڑھنا ہے وہاں پہ، اس کا فائدہ اس کو مل رہا اپنے گھر بیٹھے۔ تو ایصال ثواب کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس کے لیے بھی نیکی کرے اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب لینے میں کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے، کوئی بھی بے نیاز نہیں۔ غالباً ایک نبی ہیں، یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ وہ غسل فرما رہے تھے، تو غسل فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کی بارش آپ پر فرمائی، سونے کی بارش۔ جب سونے کی بارش فرمائی تو غسل سے فراغت کے بعد چادر پھیلائی اور سونا لینے لگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سونے سے بے نیاز نہیں کیا ہے، آپ کو سونے کی کیا حاجت ہے؟ کہا مولا تو نے سونے سے بے نیاز کیا ہے لیکن تیری برکتوں سے تو بے نیاز نہیں کیا، میں تیری برکتیں جتنی ملتی رہیں گی لیتا رہوں گا۔ برکتیں تو دے رہا ہے، میں تو جتنی برکتیں دے گا میں لیتا رہوں گا۔ اب آپ دیکھیں برکت اور تبرک کے معاملے میں ہمارا ذہن کیا ہے؟ کہا کہ بوندی لا کھڑا کر دیے، کہا کہ تبرک ہے لیں، تو تبرک کا معنی لوگوں نے سمجھ لیا تھوڑا سا اٹھانا۔ ہمارے ایک استاد تھی، وہ اپنے پیر خانے میں گئے، اور پیر خانے میں گئے، جب ان کو کھانے کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھائیں تکلف نہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں کھانا بلا تکلف ہی کھاؤں گا کیونکہ یہ برکت کی چیز ہے، اور میں برکت کو تبرک سمجھ کے نہیں کھاؤں گا، اتنا کھاؤں گا کہ کوئی حصہ میرا باقی نہ رہے، سب جگہ پہنچے۔ زمزم کے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہے؟ خوب پیٹ بھر کے پیو، پیٹ بھر کے پیو، کیونکہ منافق کا پیٹ زمزم سے بھرتا نہیں ہے، مومن کا پیٹ بھر جاتا ہے، منافق کو نہیں جچتا ہی۔ تو تبرک کا معنی یہ نہیں کہ وہ تو جم کے کھانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پہنچے، زیادہ سے زیادہ نفع ملے۔ ہم تبرک کا ایک معنی لیتے ہیں تھوڑا سا اٹھا لیں، یہ تبرک ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبرک ہے، بھائی تبرک کا مطلب ہے تھوڑا اٹھاؤ، زیادہ مت اٹھانا۔ اس کے لیے لفظ بدلیں، یوں کہیں کہ تبرک ہے سب کو تقسیم ہونا ہے تو سب کی رعایت کر لیں، یہ الگ بات ہے، لیکن تبرک کا یہ معنی نہ لیں کہ تھوڑا یہ اٹھانا ہے۔ تبرک تو جم کے کھائیں، پورے جسم کے ہر حصے میں پہنچے۔ تو ان نبی نے کہا کہ اللہ تیری طرف سے جو برکت آ رہی ہے وہ مجھے بے نیاز نہیں کرتی ہے، برکتیں تو میں جتنی چاہے لیتا رہوں گا۔ تو انبیاء کرام یا اولیاء کرام کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو ثواب سے وہ بے نیاز نہیں ہے، ثواب تو انہیں جتنا ملتا رہے گا وہ فائدہ ہی ملے گا، ان کو فائدہ ملے گا۔ اسٹرانگ ہمارے ہی پیر و مرشد ہوں گے، جتنے اسٹرانگ ہوں گے ہمارے لیے فائدہ ہے۔ چند باتیں تھیں، اللہ مجھے آپ کو حضور غوث اعظم کی محبت ہی میں رکھے، غوث اعظم کی محبت کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، غوث اعظم کی محبت میں ہی حشر میں رکھے، غوث اعظم ہی کے ساتھ جنت میں ہمارا مقام عطا فرمائے۔ فاتحہ ضرور کریں، محبتوں کے ساتھ کریں، پوری الفتوں کے ساتھ کریں، 11ویں شریف محبت کے ساتھ کریں، الفتوں کے ساتھ کریں اور پورے اہتمام کے ساتھ کریں۔ یہ محبتیں ہی ہمارے ایمان کو باقی رکھنے والی ہے، بزرگوں کی صحبت ہی ہمیں باقی رکھنے والی ہے۔ اللہ مجھے آپ عمل کی بہاریں نصیب کریں۔